बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 19 नवंबर 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। नाज़रीन काम मस्जिद अक़सा पर यहूदियों के हमले तेज़ हो चुके हैं। मस्जिद अक़सा पर यहूदियों का कब्ज़ा वसी हो रहा है। यहूदी मुसलसल मस्जिद अक़सा के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा फ़ैसले कर रहे हैं और यहूदी दहशत गर्दों की इसराइल के अंदर जो हुकूमत है, ये हुकूमत मस्जिद अक़सा को गिरा कर यहाँ पर यहूदियों के थर्ड टेम्पल के लिए राहें हमवार कर रही है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहूदियों की इसराइली पार्लियामेंट के अंदर कैनेसेट के अंदर एक नया फ़ैसला सामने आया है, एक नई करारदाद सामने आई है जिसके मुताबिक यहूदियों को मस्जिद अक़सा के अंदर मज़ीद इख्तियारात दिए गए हैं और यहूदी मस्जिद अक़सा के अंदर तालीमी हल्के जारी रख सकते हैं। यहूदी मस्जिद अक़सा का विज़िट कर सकते हैं। यहूदी मस्जिद अक़सा के अंदर अपने निकाह पढ़ा सकते हैं। यहूदी मस्जिद अक़सा के अंदर तालमूदी तौराती तालीमात के मुताबिक इबादत कर सकते हैं। जिस तरह से दीवार गिरिया के पास यहूदी इबादत करते हैं, इसी तरह की इबादत अब मस्जिद अक़सा के अंदर भी करने की मंजूरी दी जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज यहूदी मस्जिद अक़सा पर कंट्रोल को वसी करते जा रहे हैं। नाज़रीन काम इसराइल की कैनेसेट के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो नया फ़ैसला सामने आया है, इसके मुताबिक यहूदी अपनी मजहबी तालीम और दीनी तालीम हासिल करने के लिए मस्जिद अक़सा को इस्तेमाल कर सकते हैं और यहूदियों की कैनेसेट के अंदर इसे बाकायदा यहूदियों की हैकल सुलेमानी जो इनका गुमान है कि यहाँ पर हैकल सुलेमानी था, इसके मुताबिक यहाँ पर इसको हैकल सुलेमानी करार देकर यहाँ पर वो इबादत कर सकते हैं। ये नया फ़ैसला किया गया है। नाज़रीन काम आप जानते हैं मस्जिद अक़सा पर यहूदी पिछले 70 सालों से कब्ज़ा किए हुए हैं। मुसलमानों ने मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए बड़ी जंगें इससे पहले भी लड़ी हैं और जब से इसराइल वजूद में आया है 1948 के बाद से लेकर अब तक इसराइल की दहशत गर्दाना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ अरब दुनिया पहले खड़ी होती थी, लड़ाई करती थी और इसराइल के ख़िलाफ़ उनके दिलों के अंदर नफ़रत थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये नफ़रत यहूदियों ने अरबों के दिलों से ख़त्म की है। अरब हुक्मरानों को ख़रीदा है और इन अरब हुक्मरानों के ज़रिए से ऐसे फ़ैसले करवाए गए हैं कि जिसके बाद अब इसराइल के यहूदी आज़ादाना तौर पर मस्जिद अक़सा पर, दीगर मुक़द्दस मकामात पर, तारीख़ी मकामात पर बआसानी कब्ज़ा करते जा रहे हैं। नाज़रीन काम पहले मस्जिद अक़सा पर अगर कोई ऐसा मुतनाज़ा फ़ैसला आता था तो सऊदी अरब की जानिब से, UAE की जानिब से और दीगर अरब दुनिया की जानिब से मज़म्मत होती थी, आवाज़ें उठती थीं, OIC का इजलास बुलाया जाता था, अरब लीग का हंगामी इजलास तलब होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। एक तरफ से इसराइल के यहूदी मस्जिद अक़सा पर कब्ज़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इसराइल के यहूदी फ़लस्तीनियों के घरों पर, उनकी ज़मीनों पर भी कब्ज़ा कर रहे हैं। यहूदियों ने अपनी बस्तियों की तामीरात तेज़ कर दी हैं। मुसलमानों से फ़लस्तीन के अंदर ज़मीनें छीन कर उनकी ज़मीनों पर यहूदी बस्तियाँ बनाई जा रही हैं। यहूदियों को आबाद किया जा रहा है और मुसलमानों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है और मुसलमानों के वसाइल और उनकी रोज़गार की चीज़ें लूटी जा रही हैं। रफ्ता रफ्ता इसराइल के यहूदी मशरिक़े जो यरूशलेम है, यरूशलेम के अंदर बैतुल मुक़द्दस के अंदर अपने घर बना चुके हैं और वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमलों को तेज़ कर चुके हैं। नाज़रीन काम उर्दन जो अपने आप को मस्जिद अक़सा का मुतवल्ली कहते हैं, उर्दन की जानिब से भी इस मसले पर उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई जा रही है जिस तरह से पहले उठाई जा रही थी। नाज़रीन काम यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन ये बयानात दे रहे हैं कि अरबों ने इसराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं और अब इसराइल आसानी से मस्जिद अक़सा को गिराकर यहाँ थर्ड टेम्पल तामीर कर सकता है और रफ्ता रफ्ता यहाँ पर मुसलमानों की आमद व रफ्त को बंद कर दिया जाएगा। मई के महीने में हमास और इसराइल के दरमियान जंग हो चुकी है जिसमें हमास ने इसराइल को नाकों चने चबवाए थे। मस्जिद अक़सा पर रमज़ानुल मुबारक के अंदर यहूदियों ने हमला किया था।
اس حملے کے خلاف حماس نے کافی اسرائیل پر حملے کیے، جس کے جواب میں اسرائیل نے گھٹنے ٹیکے۔ عارضی تو صلح کی گئی ہے، اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی گئی ہے، لیکن اسرائیل کی سازشیں جاری ہیں۔ لہٰذا ناظرین کرام، امت مسلمہ کو جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ اسرائیل کی دہشت گرد صہیونی فورسز کر رہی ہیں، اس پر آواز اٹھانی چاہیے، اور عرب بالخصوص متحدہ عرب امارات، بحرین، سعودی عرب اور دیگر ممالک جو اسرائیل کے ساتھ پس پردہ ڈیلز کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی مسلمانوں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کوئی معمولی مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تاریخی مسجد ہے، اسے قبلہ اول کا درجہ حاصل ہے۔ یہاں پر سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے معراج کے موقع پر، اور یہیں پر انبیاء کرام کی امامت بھی کروائی گئی تھی، اور اسی مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے صلیبیوں سے صلاح الدین ایوبی نے ایک بڑی جنگ لڑی تھی، جس میں مسلمانوں نے قربانیاں دے کر اس مسجد کو آزاد کروایا تھا۔ ہم ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ خبر ہے امریکہ کی مشرق وسطیٰ کے اندر سازشوں کے حوالے سے۔ امریکی وزیر دفاع جنرل آسٹن اس ہفتے دورہ کر رہے ہیں خلیجی ممالک کا، جس میں وہ ایران اور شام کے مسئلے پر خلیجی ممالک کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ناشکام رپورٹ کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امریکی وزیر دفاع ایران کے ساتھ سعودی عرب کی دوستی اور یمن کی جنگ کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے، اور شام کے بشار الاسد درندہ کے ساتھ جو متحدہ عرب امارات اور دیگر عرب ریاستیں تعلقات بنا رہی ہیں، اس پر بھی بات چیت ہوگی، اور امریکہ روکے گا کہ شام کے ساتھ عرب ریاستیں تعلقات نہ بنائیں۔ لیکن عزیزان، سچی بات یہ ہے کہ امریکی وزیر دفاع کا یہ جو دورے کا مقصد بتایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ بھی ایک مقصد ہے اسلحے کی فروخت۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ یمن کے اندر جنگ بند ہو، امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران اور سعودی عرب کی دوستی ہو، امریکہ نہیں چاہتا کہ شام کے اندر جنگ بندی ہو، اس لیے امریکہ سازشیں کر رہا ہے اور اپنے اتحادیوں کو اسلحے فروخت کرنے کے لیے انہیں قائل کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام، چونکہ دنیا کے اندر پیٹرول کا بحران بڑھتا جا رہا ہے، امریکہ کو پیسوں کی ضرورت ہے، سعودی عرب پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پیٹرول کو زیادہ سے زیادہ نکالے اور دنیا کے اندر بیچے، تاکہ دنیا کے اندر جو پیٹرول کی مانگ میں اضافہ ہے اور مہنگائی ہے یہ کم ہو سکے۔ ناظرین کرام، ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یمن میں حوثیوں پر سعودی عرب کے حملے جاری ہیں۔ یمن کے اندر حوثیوں کے خلاف سعودی عرب کی اتحادی فوجوں نے حملے کیے ہیں، جس کے اندر مزید حوثیوں کے 70 سے زائد کارندے ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے حوثیوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے یمن سے سعودی عرب پر میزائل داغے ہیں، جس سے سعودی عرب کو نقصان ہوا ہے۔ سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں کے درمیان جھڑپیں اور لڑائی پچھلے 6 سالوں سے جاری ہے۔ اس جنگ کے اندر اب تک کسی بھی ملک کو واضح برتری نہیں ملی ہے۔ سعودی عرب دعویٰ کرتا ہے کہ حوثیوں کو ایران پشت پناہی کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اسلحہ دیتا ہے، اور حوثی دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارے ملک کے اندر مداخلت کر رہا ہے، لیکن نقصان نہتی عوام کو ہو رہا ہے۔ 10 سے 20 لاکھ یمنی ہیں جو اس جنگ سے متاثر ہوئے ہیں اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر بیرون ممالک کے اندر ہجرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فاقہ کشی ہے، بھوک ہے، بے روزگاری ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ خبر ہے امریکہ کی ایران کے خلاف پابندیوں کے حوالے سے۔ امریکہ نے 6 ایرانی شہریوں پر اور 1 ایرانی کمپنی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے، امریکہ کے ذرائع ابلاغ پر خبر نشر ہو رہی ہے کہ چونکہ ایرانی شہری اور ایرانی کمپنی جو امریکہ کے اندر حالیہ انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر سائبر حملے کرنے میں ملوث نکلے ہیں، اس وجہ سے ان کے خلاف پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ امریکہ کی ایران کے خلاف بہت سی پابندیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران سروائیو کر رہا ہے۔ ایران دنیا کے ساتھ اپنے پیٹرول کی اور دیگر تجارتی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے بعد بہت سے دنیا کے مفکرین یہ کہتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے، جو لڑائی ہے، یہ محض ٹوپی ڈرامہ ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ خبر ہے اسرائیل کے وزیر دفاع کی چوکیدار کی جاسوسی کے حوالے سے۔ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس کے چوکیدار نے جاسوسی کی ہے اور ایران کے ساتھ مل کر جو اسرائیلی وزیر دفاع ہیں ان کی خفیہ جو معلومات ہیں وہ لیک کی ہیں۔ ناظرین کرام، چند دن پہلے اسرائیل کے وزیر دفاع پر سائبر اٹیک ہوا تھا، اس کی خفیہ معلومات لیک ہو گئی تھی، ان کی جو پرسنل تصاویر تھیں اور اسی طرح سے خفیہ جو ان کا ڈیٹا تھا وہ بھی لیک ہوا تھا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیلی ایجنسیوں نے جو چوکیدار ہے اس کو پکڑا ہے اور اس کا لنک بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تھا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف سائبر اٹیک بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی جاسوسی بھی کر رہے ہیں۔
بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے یہ بڑی خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچایا کریں. آپ کی رائے کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ہمارا دوسرا ہمارا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اسے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. وہاں بھی آپ کو معلومات دیکھنے کو مل سکتی ہیں. اور یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ بھی نشر کیا کریں اور اپنی رائے بھی دیا کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.